کیا آپ کو من پسند انسان کا خیال بار بار ستا رہا ہے؟ تو سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کروں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری ان سبھی لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے بولا ہے، یا اللہ ان سب کی نیک اور دلی خواہشات کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو چیز ان کے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے بہترین کر کے عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی نصیب لکھنے والا ہے، ہر محبت کرنے والوں کے نصیب میں نکاح کی خوشی لکھ دے۔ یا اللہ انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی ایک بار کامنٹ میں اس دعا پر آمین ضرور لکھ دیجئے۔ کیا پتہ کس کے آمین پر اللہ کن کہہ دے اور ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من پسند چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ خواہش سے نوازنا چاہتا ہے یا نہیں، کوئی من پسند چیز ہے، کوئی من چاہا شخص ہے جو آپ سے دور ہو گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، یہ اس کا خیال آپ کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دینا چاہتا ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بات جان لو کہ ہر صورتحال کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ جس چیز کو تم اپنے لیے منتخب کر دیتے ہو، جو تمہیں اچھائی اور سچائی دونوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو تمہیں برے وقت میں سہارا دیتا ہے، اور جو مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی بے معنی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو لوگوں کے دھوکوں اور ان کے تلخ رویوں سے برباد نہیں کیا جاتا۔ تمہاری یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری ہر منچاہی چیز کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری ہر منچاہی چیز کو تمہارے نصیب میں لکھ دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ بھی ہے، جو محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ محبت آپ اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اور ایک بات جان لیجیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس پھر وہ کہتا ہے کن، اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے کہ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر کے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ اس دنیا کی بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری ہر دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اگر تمہارے دل میں کسی من پسند چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امید کی ایک کرن باقی ہے، ابھی بھی وہ چیز، وہ شخص تمہارے نصیب کے مطابق اللہ لکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اپنی مستقل شکست مان رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں، تو مسلسل ڈٹے رہیں، بالآخر جیت تمہاری ہی ہوگی۔ دیکھنا تمہاری دعائیں جیت جائیں گی، اس دنیا کے فلسفے ہار جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تمہارے دشمن بھی تمہارا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ مطمئن رہنا، وہ عنقریب تمہاری منچاہی چیزوں کو تمہارے نصیب کا حصہ بہت جلد بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی ہوں۔ اس لیے اگر آج تم اپنی منچاہی چیزوں کے لیے افسردہ ہو تو اپنے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر لو کہ جب ساری دنیا کے سامنے بے بس ہو جاؤ، ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے، تب آسمان کے جانب نظریں اٹھا کر دیکھنا اس کو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا رب تمہیں کیسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جو چیز دنیا تمہیں دینے سے انکار کر چکی ہے، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر دیکھنا
وہ تمہاری جھولی کو کیسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنا یقین کہ تمہارے پاس کچھ نہ بھی ہو، پھر بھی تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہیں سب عطا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں تمہاری منچاہی چیزوں سے آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں تمہاری من پسند چاہت میں مبتلا کرتا ہوں تو تمہیں آزمائشوں میں بھی ضرور ڈالتا ہوں، اور اللہ پر یقین ہی آزمائشوں کی سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ اور جو اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں یقین والوں کے لیے۔ ایسا یقین کہ اللہ تمہیں بائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، حالانکہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں تو کانٹے ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند چیزیں نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند محبتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس جانب چل دو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور آپ کے وہ کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ کی وہ کھنڈر زمینیں، وہ کھنڈر منزلیں خوبصورت عمارتوں کا روپ لے چکی ہیں۔ اللہ کے یقین پر چل کر تو دیکھو، اللہ کی رحمت پر یقین کر کے تو دیکھو، پھر تم دیکھو گے کہ کیسے وہ بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھلاتا ہے جہاں سے تمہیں کبھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا انجام کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ ان دنیا والوں سے کچھ نہ مانگیں، اس دنیا کے آگے جھولی مت پھیلائیں۔ ایسے انسان جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ کی منچاہی چیزیں آپ سے چھن گئیں، کہیں گم ہو گئیں، کوئی دولت ہی آپ کے ہاتھوں سے چھن گئی، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا، اب تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کیسے ہوگا؟ اب تو وہ چیز ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ وہ انسان ہمیں چھوڑ کر اتنی دور چلا گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہیں سے تو معجزے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے تو یقین کی گرہیں کھلتی ہیں، یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ کے لیے رب معجزے نازل کرتا ہے۔ اللہ خود آسمانوں سے زمین پر آ کر تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ دنیا کے چاروں دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جب وہ چاروں دروازے بند نظر آئے نا، تو اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ آسمان کا راستہ تم تک ایسے کھولے ہوئے ہے کہ تم اس کے چاہے کروڑوں دفعہ نافرمان بن جاؤ، پھر بھی تم اس کے سامنے اگر جھولی پھیلاؤ گے تو وہ تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے اس دنیا کی ناممکن چیزوں سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہزاروں خزانوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں خزانوں کا مالک ہے۔ وہ تمہیں ان خزانوں سے دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری چھینی ہوئی چیزیں تمہیں واپس کرنے پر قادر ہے، وہ تمام ختم ہوئی چیزیں تمہیں واپس لا دینے پر قادر ہے، وہ تمہارے دل میں دفن ہوئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھاتے رہو، اپنے اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ میرا رب کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائے گا۔ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں اپنے کن سے ایسے نوازے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے، اور تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے، اور تم کہو گے کہ یا اللہ، یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ انشاءاللہ۔